بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ روحانی وظائف آفیشیل کے معزز سامعین و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عید کی خوشیاں آپ سب کو مبارک ہوں، اور یہ عید میرے لیے، میری فیملی کے لیے، آپ سب کے لیے، آپ سب کی فیملیز کے لیے اللہ تعالیٰ بابرکت دن بنا دے، بابرکت عید بنا دے۔ معزز سامعین، عید کے 3 دن بڑے بابرکت دن ہیں۔ اللہ رب العزت خاص اپنے بندوں کی طرف تجلی فرماتے ہیں اور بندوں کو ان کی محنت کا صلہ دیتے ہیں، اور اللہ تعالی تمام امت مسلمہ پر اپنا خصوصی فضل کرتے ہیں، یہاں تک کہ جو شخص عید کی نماز پڑھنے جاتا ہے، اللہ رب العزت فرشتوں سے فرماتے ہیں، جس کا مفہوم ہے کہ جو بندہ مزدوری کرے تو اس کا حق کیا ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں فرشتوں آپ گواہ ہو، میں نے اپنے بندوں کو معاف کر دیا، اور ان کی تمام دعائیں جو ان کے حق میں بہتر ہیں قبول کر لی۔ اب یہ کتنی بڑی سعادت ہے کہ 30 دن ہم روزے رکھتے ہیں، اب 30 دن کے بعد یا 29 دن کے بعد اللہ رب العزت اتنا بڑا انعام فرماتے ہیں۔ اس دن لوگ عیدگاہ سے، مسجد سے عید کی نماز پڑھنے کے بعد ایسے واپس لوٹتے ہیں جیسے کہ وہ ابھی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا ہے۔ اب ماشاءاللہ سبحان اللہ، یہ کتنی بڑی سعادت ہے۔ اللہ تعالیٰ اس سعادت سے ہمیں محروم نہ رکھے، اور اللہ تعالیٰ ہم پر خصوصی فضل و کرم فرمائے۔ معززین، جہاں عید کا دن بڑا بابرکت ہے، لیکن چند باتیں آپ نے ذہن میں رکھی ہیں۔ اس دن بڑے بڑے شیاطین کھل جاتے ہیں جو پورے رمضان میں اللہ تعالیٰ نے قید کیے ہوتے ہیں، اسی دن وہ پھر زمین پر نازل ہوتے ہیں، اور پھر ان بندوں سے حساب لیتے ہیں جن بندوں نے پورے رمضان میں اللہ اور اللہ کے حبیب کو ان سے محبت کی ہوتی ہے، ان کے حکموں پر چلے ہوتے ہیں، تو ان سے پھر بدلہ لینے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو اس لیے اگر آپ چاہتے ہیں کہ میرا گھر تمام شیطانوں سے، جنات سے محفوظ ہو، میرے گھر میں برکتیں ہوں، اگلا عید آنے سے پہلے اللہ مجھے اتنا نوازیں کہ میں زکوٰۃ دیا کروں، میں خیرات دیا کروں، اور اللہ تعالیٰ مجھے اتنا عطا کر دے کہ اگلے رمضان تک میں لوگوں کو کھانا کھلاؤں، تو آپ نے اس عمل کو گھر کے چاروں کونوں میں کرنا ہے۔ معززین، اللہ رب العزت ہم پر خصوصی فضل و کرم فرمائے۔ اللہ تعالیٰ بڑا ہی غفور رحیم ہے۔ انسان کی تھوڑی سی محنت ہوتی ہے، اور اللہ تعالیٰ اس کا ثمرہ بہت زیادہ دیتے ہیں۔ آپ دیکھیں نا، رمضان میں ایک فرض 70 فرضوں کے درجے تک پہنچ جاتا ہے، اور نوافل فرضوں کے درجے تک پہنچ جاتے ہیں۔ اب رمضان المبارک کا مہینہ گزرنے والا ہے، بلکہ گزر گیا ہے، تو اس کی برکتیں سمیٹنے کے لیے ہم عید کی نماز پڑھتے ہیں، اور عید میں اللہ تعالیٰ پھر ہماری دعائیں قبول کرتا ہے۔ تو اسی دن اگر آپ یہ عمل شروع کر لیں، اگر پہلے دن آپ نہیں کر سکے تو آپ دوسرے دن کر لیں، آپ دوسرے دن نہیں تو تیسرے دن آپ ضرور اس عمل کو کریں، اور لگاتار اس عمل کو 3 دن آپ نے کرنا ہے۔ اگر آپ لگاتار 3 دن اس عمل کو کریں گے تو اس کی جو فوائد ہوں گے وہ آپ کے سامنے ہوں گے۔ اب معززین، یہ عمل کس لیے ہے؟ ہمیشہ یاد رکھیے، یہ عمل کس لیے ہے؟ آپ کے گھر میں نحوست ہے، آپ کے گھر پر، آپ کے کاروبار پر بندش لگی ہوئی ہے، آپ اس کو توڑنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ کوئی ہے جو آپ پر مسلسل جادو کرتا ہے، آپ کے دشمن بہت زیادہ ہے جو آپ پہ جنات چھوڑ دیتے ہیں، آپ کو رسوا کرنا چاہتے ہیں۔ اب آپ چاہتے ہیں کہ ان سے بھی مجھے نجات ملے، اور اللہ تعالیٰ میری تمام سال حفاظت بھی فرمائے، اور اللہ رب العزت میرے گھر میں فراغی، رزق کی برکت، دولت مجھے عطا کر دے۔ اب معززین، اس عمل کا طریقہ یہ ہے کہ آپ نے اپنے گھر کے چاروں کونوں میں، گھر کے 4 کونے ہوتے ہیں،
اگر آپ کے گھر کے کسی کونے میں باتھ روم ہے تو باتھ روم سے اس عمل کو باہر کرنا ہے، باتھ روم کے اندر نہیں کرنا۔ عمل کیا ہے؟ آپ نے پہلے جو آپ کے جنوب کی طرف آپ کے گھر کا کونا ہے رائٹ ہینڈ پہ، اس میں آپ نے کھڑے ہو کر 7 بار آذان دینی ہے۔ 7 بار آذان آپ نے اس نیت سے دینی ہے کہ میرے گھر میں جتنے بھی نحوستیں، بیماریاں، دکھ، درد ہیں یا شیاطین ہیں یا جادو کے اثرات ہیں، وہ ہمیشہ کے لیے میرا گھر چھوڑ دیں، آئندہ کے لیے اس راستے سے اور اس کی گرد و نواح سے میرے گھر میں کوئی بھی نحوست چیز نہ آ سکے جو مجھے یا میری فیملی کے لیے نقصان دہ ہو۔ اب آپ نے 7 بار آذان دینا ہے۔ 7 بار آذان دینے کے بعد آپ دم کر دیں، یعنی اس کی طرف پونک مار دیں جس کونے میں آپ کھڑے ہیں۔ اب 7 بار آپ نے رزق کی فراوانی کی نیت سے سورہ بقرہ بلکہ سورہ توبہ کی آخری 2 آیت لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ، یہ پڑھ کے آپ نے دم کرنا ہے۔ اب دولت حاصل کرنے کی نیت سے اور دشمن سے حفاظت کی نیت سے آپ نے 11 بار آمن رسول سورہ بقرہ کی آخری آیات یہ آپ نے پڑھ کے دم کرنا ہے۔ اس کے ساتھ آپ کے ہاتھ میں ایک بوتل بھی ہوگی جو پانی سے بھری ہوگی، اس پر بھی آپ نے دم کرنا ہے۔ اسی طرح اگلے کونے میں کھڑے ہو کر پہلے جو میں نے الفاظ بتائے وہ کہنے ہیں، اب اسی طریقے سے عمل کرنا ہے۔ اب پھر آپ نے تیسرے کونے میں، چوتھے کونے میں یہ عمل کرنا ہے۔ جب چاروں کونے آپ کر لیں، اب آپ نے گھر کے درمیان میں کھڑے ہونا ہے۔ گھر کے درمیان میں کھڑے ہو کر آپ نے 11 بار آذان دے کے رائٹ ہینڈ پہ دم کرنا ہے۔ 11 بار آذان دے کے آپ نے بالکل سامنے اسٹریٹ آپ نے دم کرنا ہے۔ پھر آپ نے 11 بار آذان دے کے آپ نے لیفٹ ہینڈ پہ دم کرنا ہے۔ پھر 11 بار آذان دے کے آپ نے پیچھے دم کرنا ہے۔ پھر 11 بار آذان دے کے آپ نے اوپر دم کرنا ہے۔ پھر 11 بار آذان دے کے آپ نے نیچے زمین کی طرف دم کرنا ہے۔ بس آپ کا عمل مکمل ہوا۔ اگر آپ کے پاس وقت ہے تو آپ 3 دن کر لیں، عید کے پہلے دن، دوسرے دن، تیسرے دن، یا عید کے دوسرے دن آپ نے شروع کیا تو دوسرے دن، تیسرے دن، چوتھے دن کریں۔ اگر آپ نے تیسرے دن شروع کیا تو عید کے تیسرے دن، چوتھے دن، 5ویں دن اس عمل کو آپ ضرور کر لیں۔ اس کے بعد جب یہ عمل مکمل ہو جائے، جو پانی آپ کے پاس تھا جو آپ نے دم کیا ہے، روزانہ تھوڑا سا پانی لے کر اپنے گھر کی تمام دیواروں پر، کمروں پر اور کچن میں جو دیواریں آپ کی ہیں ان تمام سوائے باتھ روم کے اس پہ چھڑکاؤ کریں، ٹھیک ہے، دیواروں پہ پانی چھڑکاؤ کریں۔ اس سے اگر کچھ چیزیں باقی بھی رہ گئی تو وہ بھی انشاءاللہ اللہ کے امر سے ختم ہو جائے گی۔ اس کے بعد آپ نے اپنے آپ کو سیکیور کرنا ہے، اپنے آپ کو محفوظ کرنا ہے۔ وہ کیسے؟ کیونکہ یہ عمل تو آپ نے کر لیا، اب ہو سکتے ہیں دوبارہ کوئی آپ پہ اٹیک کر دے، آپ کا گھر تو محفوظ ہے، باہر آپ جا کے آپ پر اٹیک کر دے، اب آپ نے خود اپنے آپ کو، اپنی فیملی کو سیکیور کرنا ہے، محفوظ کرنا ہے۔ اس کا طریقہ کیا ہے؟ روزانہ صبح، شام، رات کو سوتے وقت 7 بار سورہ فاتحہ، 7 بار آیت الکرسی، 7 بار آپ نے آخری چاروں کل پڑھ کے اپنے دونوں ہاتھوں پر دم کر کے سر سے لے کر پورے وجود پر پھیرنا ہے۔ پھر آنکھیں بند کر کے تصور میں اپنے تمام فیملی ممبران پر بھی دم کرنا ہے۔ یہ عمل آپ جاری رکھیں معززین، آپ کو بڑے بڑے جادوگروں سے، بڑے بڑے عاملین سے چھٹکارا مل جائے گا۔ آپ سیکیور ہو جائیں گے، آپ اللہ کی حفاظت میں آ جائیں گے انشاءاللہ، آپ رب العزت کی حفاظت میں آ جائیں گے۔ جب آپ رب العزت کی حفاظت میں آ جائیں تو کوئی مائی کا لال ہے جو آپ کو کچھ سے کہہ سکے؟ آپ وہ لوگ، ان کو میں دعوت دیتا ہوں جو کہتے ہیں ہم نے بڑے بڑے عاملین سے اعمال کروا لیے، کچھ افاقہ نہیں ہوا، کسی نے ہمارے رزق کو باندھ دیا، ملازمت باندھ دی، رشتے باندھ دیے۔ آپ نے اللہ کا نام لے کر
اگر اس عمل کے دوران بھی آپ کا یقین اللہ پہ ہے تو یہ عمل اتنا پاورفل ہے کہ آپ دیکھ کے سوچ کے حیران رہ جائیں گے۔ اگر آپ کا یقین ہی نہیں ہے، بے یقینی میں آپ کر رہے ہیں، تو آپ بڑے سے بڑا عمل بھی کر کے ناکام رہیں گے۔ تو اس لیے یقین کے ساتھ اس عمل کو کریں۔ اس عمل کو مزید طاقتور بنانے کے لیے آپ عید کے دن کچھ صدقہ دے دیں، جتنی آپ کی استطاعت ہو، 300 روپے، 200 روپے، 500 روپے، 1000 روپے، 10,000 روپے، 3000 روپے، جتنا آپ گڑ ڈالیں گے اتنا ہی میٹھا ہوگا۔ آپ اپنی زندگی کا سکون چاہتے ہیں، مزہ چاہتے ہیں، تو یہ عمل ضرور کیجیے گا۔ اس کے بعد آپ یہ عمل شروع کریں، جب آپ صدقہ دے دیں پھر اس عمل کا آپ کما لیں گے۔ معززین، یہ اتنا سخت عمل ہوگا انشاءاللہ اللہ کے امر سے کہ آپ پہلے دن اس کو محسوس کریں گے۔ آپ کے گھر میں نحوست ہے، بیماریاں ہیں، تکالیف ہیں، ہزار آپ نے کوشش کی ہیں لیکن بیماریاں جانے کا نام ہی نہیں لیتی، قرض ہے جس کو آپ ادا ہی نہیں کر سکتے، آپ اس عمل کو کرنے پھر آپ کمال لیں گے۔ معززین، یہ ایک خاص عمل ہے، آپ کو تحفتاً دیا، آپ کوشش کریں اس کو شیئر کریں تاکہ ہمارے کسی مسلمان بہن بھائی کو اس سے فائدہ ہو اور وہ ہمیں پھر دعاؤں میں یاد رکھیں۔ امید کرتا ہوں آج کی ویڈیو عمل پسند آیا ہوگا، دعا میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔